السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہشتم کا سبق نمبر 2 یورپ اور بھارت اس سبق کے سوال کے جواب دیکھنے والے ہیں۔ آئیے ہم یہاں پر ہمارا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ یہاں پر ہر سوال کے نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ جو آپشن صحیح ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے۔ پہلا ہے 1453 میں عثمانی ترکوں نے 00 شہر کو فتح کر لیا۔ اس کا جواب ہے ہمارا قسطنطنیہ۔ یہاں پر 4 آپشن میں وینس، قسطنطنیہ، روم اور پیرس دیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے تو قسطنطنیہ آئے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، صنعتی انقلاب کا آغاز 00 میں ہوا۔ آپشن ہے انگلستان، فرانس، اٹلی اور پرتگال۔ جواب آئے گا ہمارا انگلستان۔ یہاں پر تیسرا سوال ہے ہمارا، انگریزوں کے غیر قانونی تجارت پر 00 نے روک لگانے کی کوشش کی۔ آپشن میں سراج الدولہ، میر قاسم، میر جعفر اور شاہ عالم۔ جواب رہے گا ہمارا میر قاسم۔ اس کے بعد بڑا سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ 4 سوالات ہیں یہاں پر۔ پہلا ہے نوآبادیات، دوسرا ہے سامراجیت، تیسرا ہے دور نشاط الثانیہ اور چوتھا ہے سرمایہ داری۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے ذیل کے تصورات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم پہلا دیکھیں گے۔ پہلا ہے نوآبادیات۔ نوآبادیات کا تصور کی جو وضاحت ہے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا اور وہاں اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ یورپی ملکوں کے اسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی۔ یہ ہمارا تھا نوآبادیات۔ دوسرا ہے سامراجیت۔ ترقی یافتہ ممالک کا غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلط قائم کرنے اور کئی نوآبادیات قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں۔ براعظم ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک یورپی ملکوں کے اسی سامراجی خواہش کی بھیٹ چڑھ گئے۔ یہ ہمارا جواب رہے گا دوسرے کا۔ اب یہاں پر ہمارا تیسرا ہے ہمارا سوال نمبر 3، دور نشاط الثانیہ۔ یورپ کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے آخری مرحلے میں یعنی 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے دور جدید کی بنیاد پڑی۔ اسی بنا پر اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہتے ہیں۔ سرمایہ داری۔ جس معاشی نظام میں پیداوار کے کئی ذرائع ذاتی ملکیت کے ہوتے ہیں، اس معاشی نظام کو سرمایہ دارانہ معاشی نظام کہتے ہیں۔ اس میں اشیاء کو نفع کمانے کے لیے بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 3 ہے ہمارا، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پہلا ہے، پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اب وجہ لکھنا ہے کہ پلاسی کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں سراج الدولہ کو شکست کی ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران مغل بادشاہ کی جانب سے صوبہ بنگال میں حاصل تجارتی مراعات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ اس وقت نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب تھے۔ انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کوٹھیوں کے گرد فصیلیں بنائی تھی۔ نواب نے انگریزوں پر حملہ کر کے کولکتہ کی کوٹھی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ پلاسی کی جنگ میں میر جعفر کی قیادت میں جو حصہ تھا فوج کا، اس نے جنگ میں شرکت ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ جواب ہمارا آئے گا۔ اب اسی میں دوسرا سوال ہے، یورپی ممالک کو ایشیا کی طرف سے جانے والے نئے راستے دریافت کرنا ضروری محسوس ہونے لگا۔ یورپی ممالک کو کیوں ضروری محسوس ہوا راستے دریافت کرنا، یہ دیکھتے ہیں۔ 1653 میں عثمانی ترکوں نے باز نطینی حکومت کا دارالخلافہ
कुस्तुतुनिया यानी कि इस्तंबुल फतेह कर लिया था। इस शहर से एशिया और यूरोप को मिलाने वाला खुश्की का रास्ता गुजरता था। तुर्कों ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो यूरोपीय ममालिक के लिए एशिया की तरफ जाने के लिए नए रास्ते तलाश करना जरूरी हो गया। इसी से जोग्राफियाई दरियाफ्तों का नया सिलसिला शुरू हुआ। नंबर 3 सवाल है, यूरोप के हुक्मरां तिजारती कंपनियों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती सहूलतें देने लगे। यूरोप के जो हुक्मरां थे वो तिजारती कंपनियों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ देने लगे? उसकी वजह यह है कि नए रास्तों की दरियाफ्त के बाद यूरोप और एशिया के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हुआ। मशरिकी ममालिक से तिजारत करने के लिए कई ताजिर आगे आए और तिजारत में सरमायाकारी करने लगे। तिजारत के लिए दरकार सरमाया मिलाकर बड़े सरमाया वाली कंपनियां वजूद में आई। ये तिजारत नफ़ा बख्श थी, जिससे खुशहाली में इजाफा हो गया। ये देखकर यूरोप के हुक्मरानों ने तिजारती कंपनियों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती सहूलतें देनी शुरू की। अब चौथा सवाल है यहाँ पर हमारा, जोड़ियाँ लगाइए। जोड़ियाँ लगाइए में यहाँ पर 2 कॉलम आपके सामने दिए गए हैं। पहला है जहाज़रां और उनके काम। पहला यहाँ पर जो खाली जगह है उसके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, अफ्रीका के जुनूबी सिरे तक पहुंचा। कौन पहुंचा? बार्थोलोम्यूडाइस, ये जो है तो अफ्रीका के जुनूबी सिरे तक पहुंचा। दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके आगे जो खाली जगह है वो लिखी हुई है यहाँ पर, भारत की तलाश में निकला हुआ कोलंबस बर्र-ए-आज़म अमेरिका के मशरकी साहिल पर जा पहुंचा। फिर तीसरा खाली जगह है यहाँ पर और उसके सामने यहाँ लिखा हुआ है, भारत के मगरबी साहिल पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कौन पहुंचा? वो है वास्को डी गामा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सवालात के जवाबात कंप्लीट होते हैं इस सबक के।